لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. فاکہۃ، اور فاکہۃ کی نکرہ جو یہاں استعمال ہوئی ہے نا، اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی پھل ہوگا. اب کوئی پھل سے مراد سوال پیدا ہوتا ہے کون سا پھل، اور یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا ابھی نہیں بتا رہا، اب نہیں بتانا تمہیں، اب انتظار کرو، سوچتے رہو کون سا پھل، لیکن ایسا پھل جس سے تمہیں مسکراہٹ ضرور آئے گی. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور پھر ان کے لیے کیا ہوگا، اور خاص ان کے لیے جو وہ مانگیں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس چیز کا آرڈر دیں گے وہ ان کے لیے آ جائے گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب میں یاد کر رہا تھا، حفظ کر رہا تھا کچھ حصہ قرآن کا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور خاص کر کھانے میں اللہ تعالیٰ پھلوں کا بہت ذکر کرتے ہیں. مجھے پھلوں کا اتنا شوق نہیں ہے. اب بار بار قرآن میں پھلوں کا ذکر ہو رہا ہے. کھجوریں تو ہیں لیکن کھجوریں مجھے تو اچھی تو لگتی ہیں، اتنی بھی اچھی نہیں لگتی. اسٹرابیریز تو ہیں نہیں قرآن میں، تو مجھے کچھ موٹیویشن چاہیے. اب میں یاد کر رہا ہوں تو آیت آتی ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت جس کی تمہیں بڑی چاہت ہے. میں نے کہا چلو چکن کا انتظام تو ہو گیا. ایک ایک چیز کا بار کہیں کہیں جا کر کہیں نہ کہیں ذکر ہو جاتا ہے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، لیکن اس کے علاوہ بھی، کھانے کے علاوہ بھی، گھر کی بات، کسی اور چیز کی بات، وہ جنت کے بارے میں جو جن امیدوں کا ذکر کیا گیا ہے. فرض کریں ایک بچے نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا ایکچولی کہ اگر میری فیملی اوپر والی جنت میں پہنچ گئی کسی 7ویں درجے کی اور میں نیچے والے میں ہوا تو میرا کیا ہوگا. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اور بات کیا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو لوگ نچلے درجے کی جنت میں ہوں گے نا، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار اوپر ہے، آپ سب کو پرماننٹلی اپ گریڈ کر دیا جائے گا. ان کو نیچے نہیں لایا جائے گا، آپ سب کو اوپر لے جایا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جنت کے اندر ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جنت میں ہے، کوئی رشتہ دار جہنم میں ہے تو اس کو اپ گریڈ کر دیں. وہاں سے اپ گریڈ نہیں ہونی، یہ جنت کے اندر ہی اپ گریڈ کا معاملہ چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. پھر اب تم کیا مانگ لو گے اس کے بعد کہ سب سے زیادہ عظیم خوشی کیا ہوگی اس دن؟ سلام قولا من رب الرحیم. سلام ایک ایسا لفظ، اور قولا جو نصب یہاں پر آیا نا، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے للتعجب، النصب علی التعجب، یعنی ایسا عظیم لفظ. قولا تو ہم پڑھ دیتے ہیں ایک قول، لیکن اس کا منصوب ہونا یہاں خاص ہے، علی الاہتمام، النصب علی الاہتمام. تو قولا من رب الرحیم، ایسا قول، سلام ایسا قول جو ایک بہت رحمت محبت کرنے والے رب کی طرف سے آ رہا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ خود سلام کہیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. یہ ملاقات جو ہماری اللہ تعالیٰ سے ہونی ہے نا، یہ دو طرح کی ہیں. ایک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے التجا کرنا چاہتے ہیں یوم القیامت میں اور قیامت کے دن، لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا. لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم، نہ ان کی طرف خدا دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا. کچھ لوگوں کی طرف اللہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. دوسری طرف وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ شکلیں ایسی ہوں گی جو روشنی سے بھری ہوں گی کیونکہ وہ رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی، رب کو تاک رہی ہوں گی، غور سے گھور رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کو اپنے دیکھنے کا موقع ملے گا، اسی لیے ہماری شکلیں نور سے بھری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے نور سے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ.